السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، غار حرا میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر شدید خوف طاری ہو گیا، اور خوف بھی کیوں نہ طاری ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی بار فرشتوں کے سردار کو دیکھا تھا۔ وہ فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ وہ اللہ کے حکم سے پوری بستی بلکہ پورے شہر کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے، اس فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا تھا۔ وہ فرشتہ جو ہر نبی پر وحی لے کر آتا رہا تھا، آج آخری نبی پر آخری کتاب کا پہلا سبق لے کر نازل ہوا تھا، اور وہ سبق کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے تو جسم عطر پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے گھر پہنچتے ہی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے جلد اڑا دو، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنا تو پورے یقین کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ذلیل رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مشہور انگریز مفکر کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں ہیرو نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے لیڈر جو عوام میں ہیرو ہوتے ہیں وہ گھر میں زیرو ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے عوام میں بھی ہیرو تھے، گھر میں بھی ہیرو تھے، دوستوں میں بھی ہیرو تھے، دشمنوں میں بھی ہیرو تھے۔ بلکہ غور کریں تو سب سے پہلے آپ کی تعریف آپ کی اہلیہ ہی نے کی۔ آپ غار حرا سے پریشان آئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑے شخص کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت و شجاعت تسلیم کرتا ہوں، مگر ہم ان کی والدہ کی قربانی اور ہمت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال ایثار کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہم حضرت ہاجرہ کے کردار کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اولوالعزا سے عبارت تھی، مگر کیا اس میں مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت اور استقامت و طہارت کا کوئی دخل نہ تھا؟ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تو کوئی اندھا ہی انکار کر سکتا ہے، مگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے تعاون اور قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پہلے وحی کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوف زدہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دلداری بھی کی، اور جب موقع آیا تو سب سے پہلے اسلام بھی انہوں نے قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی تصدیق کی۔ دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ کے کردار سے بھی واقف تھے، آپ کے اخلاق سے بھی باخبر تھے، اور آپ کے داخلی اور خارجی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ ان کے بعد کئی دوسرے لوگوں کو بھی ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر دین کی دعوت دیتے رہے۔ دوستو، جب 3 سال گزر گئے تو اب اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوا، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دیجیے، اور مشرکوں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ یہ حکم اس وقت میں آپ کو ملا جب چند سعادت مند افراد کے سوا دوستو سارا مکہ کفر و شرک میں مبتلا تھا، جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لات و حبل کی مذمت سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، عزا اور منات کے پجاری ان کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ناموافق حالات کی وجہ سے خاموش ہو جاتے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ چنانچہ آپ کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور عربوں کی مخصوص انداز میں نعرہ لگایا، یا صباحا،
عرب اس نعرے کا مفہوم سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ نعرہ کسی سنگین خطرے کے موقع پر لگایا جاتا ہے۔ جب قریش کا سارا قبیلہ کوہ صفا کے پاس جمع ہو گیا تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے محمد، ہم نے تمہیں آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے تمہاری اس اطلاع پر ہم کیوں نہ یقین کریں گے؟ جب سارے قریش آپ پر اعتماد کا اظہار کر چکے تو آپ نے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ منصب نبوت کا تعارف کرانے کے لیے آپ نے کیا ہی حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ کوہ صفا کی چوٹی پر تھے، لوگ نیچے پہاڑ کے دامن میں تھے، آپ پہاڑ کے اس طرف دیکھ سکتے تھے۔ گویا قریش کو سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے بندوں، میں منصب نبوت کی بلندیوں پر ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم وحی سے محروم ہو، میری نظر غیبی حقائق پر ہے، تمہاری نظر محسوسات تک محدود ہے، تم پہاڑ کے دامن میں چھپی ہوئی مصیبت اور عذاب سے ڈرتے ہو، تو اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر عذاب سے زیادہ ہولناک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق سن کر سب پر خاموشی چھا گئی، لیکن آپ کا چچا ابو لہب چیخ اٹھا اور کہنے لگا، محمد، تمہارے لیے سارا دن خرابی ہو، کیا تم نے صرف یہی کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے علی اعلان توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ انہیں انداز بدل کر سمجھاتے کہ اللہ کے بندوں، سوچو تو صحیح، کن کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ ارے کن سے مانگتے ہو؟ ان سے جن جو نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے؟ ارے کن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ان کے سامنے جو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے؟ ارے کن کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ ان کے سامنے جو ایک ٹھوکر سے خود بھی سجدے میں جا پڑتے ہیں؟ ارے کن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو؟ ان کو جو خود سراپا احتجاج ہے۔ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ انہیں معالج سمجھتے ہو جو خود بیمار ہیں؟ ان سے شفا کی امید رکھتے ہو جن کا وجود بہت بڑی روگ ہے۔ آپ نے جب واشگاف انداز میں توحید بیان کرنا شروع کی تو شرک کے بیمار بھڑک اٹھے، ہر طرف سے مخالفت دوست شروع ہو گئی، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ ایک ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابو طالب بھی گھبرا گیا۔ پوری قوم کے دشمن کو مول لینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے بڑے پیار سے آپ کو سمجھایا کہ بھتیجے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا بھی آپ اب مزید میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ نے ایمانی جوش کے ساتھ فرمایا کہ چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ لیں اور اس کے بدلے مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اب تو بس دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے اور یا پھر اس کوشش میں میری جان قربان ہو جائے، اور کوئی تیسرا راستہ میرے پاس نہیں۔ میں حق کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ مجھے نہ دوست کی ضرورت ہے، نہ تخت و تاج کی خواہش ہے، نہ ہی میں شہرت اور عزت کا طلبگار ہوں۔ میں تو بس اس دین کا غلبہ چاہتا ہوں، چچا نے جب آپ کی یہ استقامت دیکھی تو دوستوں ہتھیار ڈال دیے اور کہا، میرے بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، خدا کی قسم میں تم کو کبھی کسی کے حوالے نہ کروں گا۔ قریش کو دوستوں یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اب انہوں نے ان بے سہارا مسلمانوں کو نشانہ بنا لیا جو اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سنگ دل آقا امیہ تپتی ہوئی دوپہر میں باہیں لاتا، پیٹھ کے بل لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، لیکن وہ اس حالت میں بھی احد احد پکارتے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ اور والد اور کو سخت گرمی بنو مخزوم کے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور اسی ظلم کے نتیجے میں ان کی والدہ شہید بھی ہوں گے۔ خواتین کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلے تصدیق بھی عورت نے کی اور اسلام کی خاطر سب سے پہلی جان بھی عورت ہی نے پیش کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، لیکن اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے وہ ڈھنگ کے لباس سے بھی محروم کر دیے گئے۔ عثمان بن مظعون
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک نے ایسا تمانچہ مارا کہ ان کی آنکھ ہی ضائع ہوگی، اور جب انہیں ولید بن مغیرہ نے تانا دی تم میرے پناہ میں رہتے ہو، اگر تم میری پناہ میں رہتے تو اس صدمے سے محفوظ رہتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میری اچھی آنکھ بھی یہ تمنا کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو قریش نے انگارے جلا کر ان کے اوپر لٹا دی، اور پھر ایک شخص سینے پر بھی چڑھ گیا تاکہ وہ وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب ظلم و ستم صحابہ پر کیا جا رہا تھا، لیکن آپ سوچئے کہ ہمارے آقا جو ایک چڑیا پر ظلم برداشت نہ کر سکتے تھے، جب سنتے ہوں گے کہ آج میرے بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، آج میرے صحابہ میری صحابیہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آج مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا، آج عمار بن یاسر کو مار مار کے بے حال کر دیا گیا، آج عثمان بن مظعون کی آنکھ کو بینائی سے محروم کر دیا گیا، آج خباب بن ارت کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، آج بے سہارا لونڈیوں زنیرہ اور نہدے پر مشق و ستم کی گئی، تو میرے آقا کے قلب و دماغ پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بات یہ نہیں کہ صرف صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا اور آپ محفوظ تھے، خود آپ کے ساتھ بھی ہر بدتمیزی روا رکھی جا رہی تھی۔ عقل کے اندھوں نے آپ کو جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، کاہن کہا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے پیچھے اوباشوں اور بیوقوفوں کو لگا دیا تاکہ وہ آپ کو ستائیں اور آپ کو تکلیفیں دیں۔ انہوں نے آپ کے گلے میں چادر گھسیٹ کر گلا دبایا، آپ سجدے میں گئے تو جسم عطر پر گندی اوجڑی ڈال دی، لیکن یہ نبی کا حوصلہ اور نبی کی استقامت تھی کہ ساری ایذاؤں کے باوجود آپ حق کے راستے پر جمے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ خود آپ کے صحابہ کی قدم بھی مضبوطی سے ہدایت پر جمے رہے، انہوں نے ظلم سہ لیا، آنکھیں ضائع کروا لی، جسم زخمی کروا لیے، انگاروں پر لیٹنا گوارا کر لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسٹنا برداشت کر لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پسند کر لیا، مگر نبی کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جو ایک دفعہ ایمان قبول کر لیتا تھا وہ جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرتا تھا۔ ایسا نشہ تھا جو چڑھ جاتا تھا تو اتنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور صحابہ کی استقامت مشرکوں کی آتش غیظ و غضب کی مزید بھڑکا دیتی تھی۔ البتہ بعض ایسے بھی تھے جو ایمان والوں کی استقامت دے کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سب سے بڑا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے بہن کو اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، لیکن بہن نے کہہ دیا عمر سن لو، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، اب تم جو چاہے ہو کر لو، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کی استقامت نے حضرت عمر کے دل کو نرم کر دیا، اور وہ عمر جو صبح گھر سے اس لیے نکلے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فیصلہ کر دیں، وہ شام ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے محمد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور میرے آقا نے فیصلہ یہ کیا کہ عمر کی زندگی کو جنت کے بدلے خرید لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش قسمت انسانوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن مکہ والوں کی اکثریت کفر و شرک پر آپ کی مخالفت پر ڈٹی رہی، بلکہ جب حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس مخالفت میں اور بھی تیزی آ گئی۔ دفاع کرنے والا چچا بھی نہ رہا اور دلداری کرنے والی بیوی بھی نہ رہی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس سال آپ کو پے در پہ اتنے صدمے پہنچے کہ اس کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال مشہور ہو گیا۔ جب آپ نے دیکھا قریش والوں کی زیادتیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ نے طائف کا ارادہ فرما لیا۔ آپ کو طائف والوں سے خیر کی توقع تھی، کیونکہ آپ کی رضاعت کے دن قبیلہ بنو سعد میں گزرے تھے جو طائف کے قریب آباد تھا، اور ویسے بھی دنیا کے اعتبار سے وہاں بڑے خوشحال اور سمجھدار لوگ آباد تھے، لیکن طائف والوں نے جو کچھ کیا اس نے مکہ والوں کے مظالم کو دوستوں پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے سب سے پہلے قبیلہ ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے بات کی اور انہیں دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور شہر کے آوارہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ واپس پلٹنے لگے تو راستے کے دونوں جانب ان کے آدمی کھڑے تھے جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے، آپ پر پتھر پھینک رہے تھے۔ آپ ایک قدم بھی اٹھاتے تو کوئی آوارہ پتھر رحمت للعالمین کے جسد اطہر کو آ کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پیر زخموں سے لہولہان ہو گئے۔ میرے آقا زخموں سے چور ہو کر کھجور کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔
میں جب چشم تصور سے سوچتا ہوں تو میرے سامنے آپ کا زخمی جسم آ جاتا ہے، میرے سامنے نبوت کا حسین چہرہ حزن و ملال کے بادلوں سے ڈھکا ہوا آ جاتا ہے، میرے سامنے کائنات کے آقا کی بے بسی مجسم ہو کر آ جاتا ہے، نبیوں کا سردار، کاروان انسانی کا سپہ سالار شکستہ ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کی مبارک زبان پر وہ یادگار دعا جاری ہو جاتی ہے جسے آج بھی پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں پر اپنی تحقیر کے بارے میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو عاجزوں اور کمزوروں کا مالک ہے۔ اے میرے مالک، تو مجھے کس کے سپرد کرتا؟ اس بیگانہ کے جو ترش روح ہے، یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھتا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ یوں ہی یہ ساری دعا شکستہ دلی اور عاجزی ان کے ساری کا عجیب نمونہ ہے۔ میرے آقا کی ساری ہی دعائیں ایسی ہوا کرتی تھیں، آپ دعاؤں کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور پھر اس میں آپ کی دعائیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لفظ لفظ سے ابدیت، تواضع اور بے چارگی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ دعا جو مظلوم پیغمبر کی مبارک زبان سے انتہائی بے بسی کی حالت میں نکلی تھی، وہ کیسے قبول نہ ہوتی؟ طیف والوں نے ٹھکرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلا لیا اور بتا دیا کہ انسانوں، اگر تم میرے نبی کے استقبال کرنے سے انکار کرو گے تو میں آسمان کے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے صفیں باندھنے کا حکم دوں گا۔ اس عزت و افزائی نے آپ کے ان زخموں پر مرہم رکھ دیا جو طیف والوں نے بڑی سنگ دلی سے لگائے تھے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یسرع والوں کے دلوں کو ایمان کی طرف مائل کر دیا۔ حج کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آنے والوں کے پاس خود جا کر انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک رات جب آپ اس مقصد کے لیے نکلے تو منا کے پہاڑوں میں گھاٹی کے پاس انصار کے کچھ لوگ مل گئے۔ آپ نے انہیں قرآن سنایا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دی اور انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر اس گھاٹی کے پاس 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوستو، جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیے۔ میرے آقا کے جانثار غلام حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت دینے میں دن رات ایک کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصہ میں انصار کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں کچھ مرد عورتیں مسلمان نہ ہوں۔ جب مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی اور انصار نے مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور دعوت اسلام کا مرکز بنانے کے لیے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ یہ ہجرت دوستو کیسے ہوئی اور مدینہ والوں نے نصرت کیسے کی، اس کا بیان کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔